پچھلے 24 گھنٹوں میں سوشل میڈیا دیکھ لیں, ٹی وی دیکھ لیں, چینلز دیکھ لیں, ہر جگہ پر پنکی اور پنکی کا جو ہے نا وہ آڈیو وائرل اور بڑی چیزیں چل رہی ہیں. پنکی ہے کون؟ 2008 میں پنکی کراچی میں ڈرگ پیڈلر تھی اور خود موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے ایک بھائی کے ساتھ ڈانس پارٹیز پہ جا کر کوکین جو وہاں کے ڈرگ ڈیلر تھے ان کے لیے بیچا کرتی. ایسی بے شمار آئس کوئنز اور آئس کنگ ان کی سرپرستی بڑے اعلیٰ لوگ کر رہے ہیں. پنکی نے خود آئس بنانا شروع کر دی اور پہلے ایک وکیل کے ساتھ اس کی شادی ہوئی جو بعد میں ڈیورس ہوگی. پھر ملیشیا کا ایک نوجوان تھا جس کے ساتھ پنکی کی شادی ہوئی اور وہ آئس کا نہ صرف کاروبار کرتا تھا بلکہ اس کو آئس بنانا آتی تھی. کہ وہ خاتون جس کی تصدیق اس کے بھائی نے کی کہ یہ میری بہن ہے پنکی, وہ پولیس والوں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو. یہ بات تصدیق ہو چکی ہے کہ 11 کروڑ روپے کی آفر دبئی کے ایک اس کے ساتھی نے پولیس افسران کو کی ہے کراچی کی. یہ سارا کام ہی ڈیجیٹل پہ کر رہی تھی, انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا تھا. اور اس نے جو اپنا گروپ بنایا ہوا ہے اس میں زیادہ تر ٹین ایجرز جو ہیں وہ لڑکی ہیں, تو واٹس ایپ استعمال ہو رہا تھا اور 3000 اس نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے. وہ برملا کہہ بھی رہی ہے کہ جب میں ڈان ہوں آپ کو پتہ ہے. تو وہ بات پولیس افسران نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ وہ خود بھی آئس کا نشہ کرتی ہے اور اس کو یہ پتہ ہے, وہ انجینئر مانی جاتی ہے آئس کی, کہ سب سے زیادہ جو اس وقت نشہ فروخت دیا جا رہا ہے وہ آئس ہے. تو پولیس کے کئی اعلیٰ افسران خود بھی شامل تھے اس کا سی آر او بچانے میں, اس کو اشتہار ہی نہیں کیا گیا. تو بے شمار نوجوان یونیورسٹی تک یہ نشہ پہنچ چکا ہے. وہ اسی طرح کے گینگ ہے جو سم کے بغیر واٹس ایپ پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ پہنچاتے ہیں, ڈیلیوری دے رہے ہیں. سی سی ڈی نے ادریس نام کے ایک سب انسپیکٹر کو معطل کیا ہے جو سی سی ڈی کے ڈرگ سیل کا انچارج تھا. تو اس کے بھی ڈیرے پہ جو ہے وہ منشیات پی بھی جا رہی تھی, اس پر یہ الزام بھی تھا. سی سی ڈی نے جب سے منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے اور 500 کے قریب منشیات فروش جو ہیں ان کے ساتھی چھڑانے آئے سی سی ڈی سے, وہ قبروں میں ہیں. تھانے کے اندر سے ایک منشیات فروش کو بتایا جا رہا ہے رمضان کہاں سے ملے گا سی, تو پھر شہریوں پہ کیا میسج جائے گا کہ یار اگر پولیس والا قتل ہو گیا ہے تو اسی کسے منشیات فروش دا دساں ہے. اگر یہی آئس کوئن سعودیہ میں ہوتی تو 2 دن بعد جمعہ میرا خیال ہے خاتون ہونے کے باوجود سر قلب کر دیتے ہو. السلام علیکم جی, میں ہوں حسنین چودھری اور ایک بڑا ہی زبردست قسم کا سوشل میڈیا پر ایک سسٹم چل رہا ہے جس میں پنکی ایک نیا کریکٹر جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے اور اس کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہزاروں افراد نے جو ہے وہ اس پر بات کی ہے. ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے اور وائرل ہونے کے بعد اس پر تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو ہتھ کڑی نہیں لگی, اور جب وہ پنکی کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آنا شروع ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بڑی کوکین ڈیلر ہے جس کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا اور اس کو عدالت میں جب پیش کیا گیا تو وہ ایک ریمپ واک کرتے ہوئے وہاں پر عدالت میں پیش ہوئی, نہ کہ اس کو ہتھ کڑیاں لگائی جاتی اور اس کو جو ہے وہ ایز اے ملزمہ وہاں پر پیش کیا جاتا. تو یہ کون ہے پنکی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, یہ تمام محرکات جانیں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے سینئر صحافی ہیں اور کرائم اینالسٹ ہیں شراز نثار صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تھینک یو حسنین. سر پنکی ہر جو ہے نا وہ گزرتے دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسا کریکٹر منظر عام پر آتا ہے. پہلے بھی ایسی ماڈلز گرفتار ہوئیں جس کو بڑی جو ہے وہ ہائپ ملی اور وہ بھی کافی دیر تک خبروں کی زینت بنی رہی. آپ بیان کی بات کر رہے ہیں, بہت ساری اور بھی ہیں. اسی طرح آج پنکی ہے اور یہ بھی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں سوشل میڈیا دیکھ لیں, ٹی وی دیکھ لیں, چینلز دیکھ لیں, ہر جگہ پر پنکی اور پنکی کا جو ہے نا وہ آڈیو وائرل اور بڑی چیزیں چل رہی ہیں. پنکی ہے کون, پہلے تو یہ بتائیں. دیکھیں پنکی جو ہے وہ قصور سے بلانگ کرتی ہے. اچھا, یعنی پنجاب سے ہے. پنجاب سے قصور میں اس کی رہائش رہی. اوکے. اور 2008 میں پنکی کراچی میں ڈرگ پیڈلر تھی اور خود موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے ایک بھائی کے ساتھ ڈانس پارٹیز پہ جا کر کوکین جو وہاں کے ڈرگ ڈیلر تھے ان کے لیے بیچا کرتی تھی. اچھا, یعنی 2008 میں وہ ایز اے رائڈر تھی. ٹھیک ہے. اور جو تحقیقات سامنے آئی ہیں, جس طرح وہ 14 سال کی عمر میں وہ ڈی ٹریک ہوئی تو اس نے کہا جی میں نے ماڈل بننا ہے. بالکل ایسے. یہ ماڈل کا بہانہ ہوتا ہے, اور بڑے کام کرنے ہوتے ہیں انہوں نے. یہ جب لڑکیاں نکلتی ہیں گھر سے اور پارٹیوں میں جاتی ہیں تو پھر اس طرح سے پھر وہ جو ہے نا ویسے دھندوں میں پھنس جاتی ہیں. حسنین بھائی یہ تو پنکی ایک سامنے آ گئی, آئس کوئن, پتہ نہیں کتنے.
ایسی بے شمار آئس کوئنز اور آئس کنگ ان کی سرپرستی بڑے اعلیٰ لوگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پکڑ نہیں جاتے. اب دیکھیں پنکی جب کراچی میں انہوں نے گرفتاری شو کی تو آپ خود بھی بڑے سینئر جرنلسٹ رہے ہیں, آپ کو یہ پتا ہوگا سی سی ڈی کے سے پہلے جو او سی یو اور سی اے یہ تھا, تو اگر 2 مہینے بھی کسی کو اپنے پاس رکھا جاتا تھا اس کے بعد گرفتاری ڈالی جاتی تھی. پنکی جو ہے اس کو لاہور سے 8 روز قبل یہاں سے نواب ٹاؤن کے علاقے سے حراست میں لیا گیا اور پولیس کو نہیں بتایا گیا. اچھا ہاں, اس میں نارکوٹیکس کی ٹیم شامل تھی اور حساس ادارے کی ٹیم شامل تھی. ٹھیک ہے. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں گرفتار ہوئی کیسے ہوئی. پنکی نے جو اپنا 3000 کے قریب افراد جن میں زیادہ تر لڑکیاں شامل ہیں, چھوٹی عمر کی لڑکیاں جو ہیں وہ ٹین ایجر اس میں شامل ہیں, ان سب نے بغیر سم کے واٹس ایپ گروپ بنا رکھے ہیں. اچھا جی. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ سم کے ساتھ تو فوری لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے, تو ہمارے حساس ادارے واٹس ایپ پہ بھی ٹریس کر لیتے ہیں لوکیشن, فوری پتہ چل جاتا ہے. اب ہوا کیا کہ 2008 کے بعد 2010 میں پنکی نے خود آئس بنانا شروع کر دی, اور پہلے ایک وکیل کے ساتھ اس کی شادی ہوئی جو بعد میں ڈیورس ہو گئی. پھر ملیشیا کا ایک نوجوان تھا جس کے ساتھ پنکی کی شادی ہوئی, اور وہ آئس کا نہ صرف کاروبار کرتا تھا بلکہ اس کو آئس بنانا آتی تھی. اس نے پنکی کے ساتھ مل کے اس کو آئس کی ایسی اقسام بتائیں کہ جو اتنی سستی ہے اس میں یہ کیمیکل ڈالو گی, اور پھر اس کے بعد جو مہنگی ترین ہے اور جو بڑے بااثر افراد کوکین کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب پنکی نے 15 شہروں میں, پاکستان کے 15 شہروں میں جن میں لاہور, اسلام آباد, سیالکوٹ, وزیر آباد, وہاں پہ کئی رینٹڈ گھر ہیں جیسے لاہور نواب ٹاؤن میں بھی. اب یہاں پہ اگر کوئی 2000 روپے کرائے پہ رہتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, تو تھانے اسلام کیوں نہیں دیتا کرایہ نامہ. تو پنکی کو لاہور سے حساس ادارے لے کے گیا, لیکن آج صبح جب ہم تھانہ نواب ٹاؤن پہنچے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں فاروق اعظم, تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو اس کا اندراج نہیں ہے, لیکن پولیس افسران نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایک ٹیم آئی تھی تو یہاں پہ وہ رہتی تھی. پھر پراپرٹی ڈیلر کو بھی پوچھا گیا تو پھر اس نے بھی بتایا کہ لاہور ڈرگ سیل کا انچارج تھا ایک انسپیکٹر جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈی ایس پی نے شادی کی ہوئی ہے, اس کو شولڈر پروموشن پہ اینٹی ڈرگ سیل کا انچارج لگایا گیا. جو پولیس نے اپنا اینٹی ڈرگ سیل بنایا ہوا تھا اس کا وہ انچارج تھا, اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے شادی کی ہوئی تھی, جبکہ بعض پولیس افسران مسکراتے انہوں نے کہا جی ویسے رکھی تھی تو ان کے لیے مذاق ہوگا. بالکل صحیح. لیکن اس نے خود دوران تفتیش بتایا کہ اس ڈی ایس پی سے میری شادی ہے, بالکل ٹھیک, ایک وکیل سے ہوئی, ایک ملیشیا والا, تیسری 3 شادیاں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی وہ کیوں آئی, وہاں پہ ایک آپ کو پتا ہوگا ارمغان قتل کیس جو ہے, جی جی بالکل, اس میں اب اس کا نام اوپن ہو گیا ہے. اچھا, تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ لاہور آ گئی نواب ٹاؤن کے علاقے میں. اچھا, لیکن ایک اور بھی بات چلی نا کہ ابھی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جو سوشل میڈیا پہ اور ہمارے چینلز پہ بھی چل رہی ہے کہ اس کو ایک فلیٹ میں جا کے گرفتار کیا گیا, اور وہ گارڈن کا علاقہ ہے یعنی کراچی کا علاقہ ہے. جی بالکل, وہ بالکل ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے, وہ ایک ریڈی میڈ ویڈیو ہے. چونکہ جب انہوں نے یہ شو نہیں کیا تو لاہور پولیس بھی یہ کہتی رہی کہ اس کا تو سی آر او ہی نہیں ہے. اب بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو کہ لاہور کوٹ لکھپت میں 73/22 ایک مقدمہ درج ہے جی, اس کی تحریر پہلے آپ سن لیں کہ جو پنکی کا بھائی ہے جی اس کی اطلاع ملتی ہے تھانہ کوٹ لکھپت میں, بلوچ فیملی سے, اس کے بھائی کا بلوچ فیملی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ جنرل اسپتال کے ساتھ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, پاک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی جی, وہاں پہ بھی اس نے کرائے پہ گھر لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو جب پولیس کو اطلاع ملی, ساجد حسین ایسے ٹی ایس تھا اس وقت, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 6 جنوری 2022, یعنی 4 سال پہلے, 4 سال پہلے. آج 4 سال بعد پولیس کہہ رہی ہے کہ اس کا سی آر او نہیں ہے, لیکن جو 73/22 آپ کو ایف آئی آر میں بتا رہا ہوں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہمیں اطلاع ملی, جو ساجد حسین پولیس ٹی ایس اس میں مدعی ہے, کہ ہم جب پہنچے تو ایک قیمتی گاڑی میں, بلیک کلر کی گاڑی میں ایک خاتون اس کو ڈرائیو کر رہی تھی. تو جب ہم نے ایک نوجوان کو پکڑا جو پنکی کا بھائی ہے, اسی ایف آئی آر کی تحریر میں نیچے لکھتے ہیں کہ وہ خاتون جس کی تصدیق اس کے بھائی نے کی کہ یہ میری بہن ہے پنکی, وہ پولیس والوں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئی. اب حسنین صاحب آپ خود سینئر جرنلسٹ ہیں,
یہ اقدام قتل کی دفعات بھی لگنی چاہیے تھی، بالکل ایسے جو پولیس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالکل ایسے حادثہ تو گاڑی کے نیچے اچانک ہوتا ہے، جب جان بوجھ کے دیا جائے تو قتل ہے۔ اس میں یہ بھی تو ایک دیکھیں نا کہ اس کے بارے میں ایک اور بھی بڑی افواہیں سمجھ لیں یا ایک مبینہ ایسی اطلاعات بھی کہ وہ کروڑوں روپیہ دے کے چھوٹ جاتی تھی، اور یہ جو انسیڈنٹ ہے اس میں دیکھیں کہ بھائی پکڑا گیا اور بہن نکل گئی۔ آپ نے بڑا ہی اچھا سوال ریلیٹ کیا ہے، میں آگے اسی کا جواب دینے لگا تھا کہ جب اس کی بہن کا ایف آئی آر نامزد ہے، ہاں جی نامزد ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جی وہ پولیس والوں کو کچلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئی۔ فرار ہو گئی، اب کیا دیکھیں اس کو پکڑا نہیں جا سکتا کہ CCTV کیمرے؟ بھائی اور بہن ہاں جی جا رہے ہیں منشیات لے کے، بھائی کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، ہاں جی وہ پولیس والوں کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہے 2022 میں۔ بالکل تو ہم نے اربوں روپے کا سیٹ اپ بنایا تھا، سیف سٹی اور سی آر او برانچ۔ بالکل ایسے ہی اب یہ بتائیں کہ اس کا سی آر او ہے ہی نہیں، نامزد ہے وہ مقدمے میں، بالکل لیکن سی آر او میں ریکارڈ نہیں ہے، ہوں، اور یہی بتایا گیا۔ اب وہ ریکارڈ کیسے نہیں ہے؟ اس میں بعض پولیس افسران نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے مل ملا کے اس وقت، بلکہ مزے کی بات بتاتا ہوں، جو اس وقت اے ایس آئی مدعی تھا اس میں، جی میری آج اس سے بات ہوئی، اچھا تو اب وہ سب انسپیکٹر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ روٹین میں مجھے بتاؤ چھڈو 4 سال ہو گئے نہیں، میں انہوں نے پوچھا فلانا فلانا، انہوں نے کہا ساری سمت میں کہ یار اس کا آپ نے سی آر او کیوں نہیں بنوایا، اس کو پکڑا کیوں نہیں، آج تک وہ اشتہاری کیوں نہیں ہوئی؟ بالکل ایسے ہی تو وہ مینج کیا اس نے، جس طرح اس کی آڈیو جو لیکس ہوئی ہیں بالکل اس میں جو پولیس کے لیے وہ کلام، بڑا خوبصورت کلام وہ پیش کر رہی ہیں، غلیظ تو الفاظ وہ ہیں، آپ سن سکتے ہیں، اس سے اس کے کانفیڈنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں بالکل کہ پولیس افسران جو اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، جیسے اب بھی یہ بات تصدیق ہو چکی ہے کہ 11 کروڑ روپے کی آفر دبئی کے ایک اس کے ساتھی نے پولیس افسران کو کی ہے کراچی کی، ٹھیک ہے جنہوں نے آن کر دیے، چونکہ اب تو ایک کمیٹی بھی بن چکی ہے۔ بالکل اب اس طرح کا جو اس کا کانفیڈنس ہے، خاتون کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے ساتھ لیڈیز پولیس ہوتی ہے اور اس کو باقاعدہ حراست میں لیا جاتا ہے، لیکن لا میں چلے اس کو خاتون ہونے کی وجہ سے ہتھکڑی نہیں بھی لگائی گئی، لیکن اس کو حصار میں لیا جاتا ہے، اس کا چہرہ چھپایا جاتا ہے۔ بالکل لیکن آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں بہت ہی اچھا ایک ورڈ یوز کیا کہ واک کر رہی، کیٹ واک تھی وہ، جی تو جس طرح سے وہ جا رہی ہے، جس انداز سے جا رہی ہے، وہ ایک تماچا ہے، اس کو آپ اس کی واک نہ سمجھیں، وہ لاہور پولیس کے لیے بھی تماچا ہے، کراچی کے لیے بھی ہے، کہ جب لاہور میں 2022 میں مقدمہ درج ہوتا ہے، وہ نامزد ہے، نہ اس کا سی آر او ہے، نہ وہ آج تک اشتہاری ہوئی، نہ وہ پکڑی گئی، نہ وہ پکڑی گئی، تو وہ پکڑی اس لیے نہیں گئی کہ اس نے مینج کیا تھا اس وقت۔ اس میں سر ابھی کیا آپ کو لگ کیا رہا ہے، جس طرح کا اس کا کانفیڈنس ہے، تو کیا اس کے پیچھے کوئی اور بھی کڑیاں ہو سکتی ہیں؟ ایک اور بھی چیزیں چل رہی ہیں نا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ روز قبل وہاں پہ کچھ ایسے بڑے پولیٹیشینز ہیں جن کے بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس سے بھی کوئی کڑیاں مل رہی ہیں کہ وہ بھی شاید منشیات کے حوالے سے ان کے بچوں کو اس کا تھا؟ دیکھیں حسنین صاحب، جو اب ریکارڈ آ چکا ہے سامنے، یہ سارا کام ہی ڈیجیٹل پہ کر رہی تھی، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا تھا، اور اس نے جو اپنا گروپ بنایا ہوا ہے اس میں زیادہ تر ٹین ایجرز جو ہیں وہ لڑکی ہیں، تو واٹس ایپ استعمال ہو رہا تھا، اور 3000 اس نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے، جو وہاں سے جس فلیٹ سے ریڈی میڈ گرفتاری ڈالی گئی ہے، پکڑی تو لاہور سے گئی، وہاں سے کچھ ایسے باکس برآمد ہوئے، یعنی اس کا ذرا آپ دھڑلے سے کام کرنے کا انداز دیکھیں کہ اس کے اوپر اس نے اپنا نام لکھا ہوا ہے اور ڈان لکھا ہوا ہے، ڈان لکھا ہوا ہے، اور وہ برملا کہہ بھی رہی ہے کہ جب میں ڈان ہوں آپ کو پتہ ہے، تو وہ بعض پولیس افسران نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ وہ خود بھی آئس کا نشہ کرتی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے، وہ انجینئر مانی جاتی ہے آئس کی، کہ میں نے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو کون سی آئس دینی ہے، روٹین میں کون سی دینی ہے، لیکن کوکین کا زیادہ تو مشہور ہے کیونکہ کوکین ہی بنا رہی ہے، وہ سب سے مہنگی جو منشیات ہے اس میں کوکین ہے، جس کی 1 گرام کی قیمت جو ہے وہ 40 سے 50 ہزار تک ہے، جو اچھی ہے بالکل، تو وہ وہی بنا رہی ہے، اور اب جو 40-50 ہزار روپے گرام کی کوکین پیئیں گے اس سے لے کے وہ اس کی سرپرستی بھی کریں گے۔ ہم نے چند روز قبل بھی ایک خبر دی تھی کہ لاہور میں گردنوا میں خواتین کے ذریعے کیسے آئس بکوائی جا رہی ہے، اور جو ایک سب سے زیادہ پچھلے دنوں میں سی سی نے اس بات کی تصدیق کی، سہیل ظفر چٹھا صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے، اور جو تھے ڈاکٹر عثمان جو سابق آئی جی تھے آج کل ایف آئی میں، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ سب سے زیادہ جو اس وقت نشہ فروخت کیا جا رہا ہے وہ آئس ہے۔ اب آئس میں کوالٹیز ہیں، جو بندہ 2 گرام پیے گا 1 لاکھ روپے کی، تو وہ پنکی کو سپورٹ بھی کرے گا،
لیکن آئس سستی بھی ہے نا، کچھ آئس سستی بھی ہے، جو لوگ سستی وہ کہیں گے تو یہ ہم نے آئس پی ہے، نشہ اس کا بھی خطرناک ہے، تباہی ہو رہی ہے، بچے اسٹوڈنٹ. اب جو تفتیش میں بات سامنے آئی ہے کہ اسکول بیگ بھی وہاں سے برآمد ہوئے ہیں. اسکول بیگز کے ذریعے کئی کالجز یونیورسٹیز میں، کراچی بھی گئی، وہ لاہور میں جو پکڑی گئی ہے تو لاہور پولیس کو اس لیے نہیں بتایا گیا کہ جب ان کو بھی یہ پتا چل گیا، جو ٹیم یہاں پر پہنچی، کہ یہ 2022 میں بھی مقدمہ درج تھا تو اس کا تو سی آر او تک نہیں بنا. تو پولیس کے کئی اعلیٰ افسران خود بھی شامل تھے اس کا سی آر او بچانے میں، اس کو اشتہاری نہیں کیا گیا. اس کے بھائی کو 1500 گرام چرس میں 1.5 کلو میں اس کو جیل بھجوایا گیا اور وہ بھی باہر نکل کر کراچی چلا گیا. ابھی قتل کا بھی ایک مقدمہ وہاں پہ سامنے آ گیا ہے جس میں اس کی انوالومنٹ تھی. ابھی تک لاہور سمیت 12 مقدمات جو سامنے آئے ہیں. اچھا اس کے پیچھے کون ہے؟ کوئی نام اب تک سامنے آیا ہے تفتیش میں؟ دیکھیں جی، نام تو اللہ کرے کہ سامنے آ جائیں. یہاں پہ پنجاب بینک کی ایک انکوائری شروع کرائی گئی بڑی اعلیٰ سطح پہ، 200 ارب روپے تھا، لیکن جب کچھ ایسے نام آئے جو پردہ نشین تھے تو وہ انکوائری ٹھپ کر دی گئی. تو جب بڑے نام آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم خود کر لیں گے بیٹھ کے انکوائری، ہم بند کمرے میں کریں گے. تو اگر تو یہ بھی انکوائری اسی طرح کی ہوئی تو پھر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس کی ضمانت بھی ہوگی. کیا پہلے جس طرح سے ایسی خواتین پکڑی جاتی ہیں، ایان علی کی جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ منی لانڈرنگ کے کیس میں بڑی دیر چلتا رہا ایان علی، ہر ہیڈ لائن میں ایان علی، اور اب ہر ہیڈ لائن میں پنکی ہے، تو کیا اس کا کیا آگے ہو سکتا ہے چل کے کیس؟ کیا کوئی اس کا اینڈ ہوگا کہ بس ایسے ہی یہ گھومتا رہے گا؟ حسنین صاحب دیکھیں، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بھی سمجھتے ہیں، کرائم رپورٹنگ کو بھی آپ سینئر صحافی ہیں. دیکھیں قتل بالسبب اور قتل بالعمد وہ بھی ہوتا ہے. اگر ہم برطانیہ میں ہوتے ہیں نا تو اس کے ساتھ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور بھی بہت سے لوگوں کو پکڑ لیتی. دیکھیں نوجوان مر رہے ہیں، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ پچھلے دنوں میں جو بچے اس نشے کی بھینٹ چڑھے ہیں، تو بے شمار نوجوان یونیورسٹی تک یہ نشہ پہنچ چکا ہے. وہ اسی طرح کے گینگ ہے جو سم کے بغیر واٹس ایپ پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ پہنچاتے ہیں، ڈیلیوری دے رہے ہیں. تو پولیس کے پاس ایسی فریکوینسی نہیں ہے. وہ احساس ادارہ انوالو ہوا تو نارکو ٹیکس والوں نے لاہور سے اس کو پکڑ کر، چونکہ سندھ پولیس میں نارکو ٹیکس کی 2 مقدمات میں وہ اشتہاری تھی. اچھا ابھی جو اس کی شادی کا بتایا جا رہا ہے کہ پولیس افسر سے اس کی شادی تھی، اس کا بھی کوئی منظر عام پر آیا؟ اس نے کوئی بیان دیا کہ شادی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیج آرٹسٹ نے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کا بھی خاوند ملیشیا میں ہی تھا. تو اس نے کہا جی، اس نے اسی ڈی ایس پی کا نام لیا کہ میرے خاوند میں بھی کوکین کے فساد ہے. تو وہ کافی مشہور تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ڈرگ سیل کا انچارج بھی تھا. ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا سی سی ڈی نے ادریس نام کے ایک سب انسپیکٹر کو معطل کیا ہے جو سی سی ڈی کے ڈرگ سیل کا انچارج تھا. تو اس کے بھی ڈیرے پہ جو ہے وہ منشیات پی بھی جا رہی تھی، اس پر یہ الزام بھی تھا. یہ چلا بھی تھا جب سی سی ڈی نہیں بن رہی تھی تو تب بڑے ایس ایچ اوز کو پکڑا گیا، شادرہ کے ایس ایچ او وہ پکڑا گیا. اسی طرح وہ تھا، دیکھیں انچارج جو اغوا پر تو آنسر کا تھا سی اے کوتوالی سی سی ڈی کا، وہ کانا سے ایک بندہ اغوا کر کے اسی سیل میں لے گیا. تو یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب نو ڈاؤٹ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، ایک اچھا ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اچھا ادارہ دیکھیں ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران، سی سی پی لاہور بلازی کمیانہ، آئی جی صاحب راؤ عبد الکریم صاحب. بھئی اگر آپ 8-10 بندے گن لیں جی بہت اچھے ہیں جی، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کیا آئی جی صاحب نے کسی جگہ پہ جا کے چھاپا مارنا ہے یا کسی چھاپے میں فیصل کامران لیڈ کریں گے، سی سی پی لاہور کریں گے؟ نہیں. لیکن میکنزم ایسا بنائیں کہ تھانوں کی سطح پہ جو سرپرستی کی جا رہی ہے بالکل تو وہ ختم ہو. لیکن لسٹیں تو بہت زیادہ بنتی ہیں، کئی دفعہ میں نے بھی لسٹیں دیکھی، آئی لسٹیں، اس کو ہم نے خبر بھی چلائی کہ لسٹیں بن گئی تھی منشیات فروشوں کی، لیکن اس کے بعد ہوتا کچھ نہیں. حسنین صاحب لسٹیں پتہ کسی بن جاتی ہیں. میں آپ کو ایک اور خوفناک بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح ڈی اے جی آپریشن فیصل کام نے آتی کا، انہوں نے یہ دیکھا کہ لاہور میں کچھ پولیس افسر جو ہیں وہ جھوٹے مقدمہ درج کر رہے ہیں کہ جی اس نے، اور نیلے رنگ کا شاپر نہیں آج تک ختم ہوا. ہر منشیات کے مقدمے میں وہ پولیس کو دیکھ کے نیلے شاپر میں وہ پھینک کے گیا، اس میں سے چرس نکلی وہ اتنی تھی. تو ڈی اے جی فیصل کامران نے 700 مقدمات درج کیے ہیں پولیس اہلکاروں کے خلاف اپنی تعیناتی میں. اس میں بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹے مقدمات درج کیے. اب ہو کیا رہا ہے؟
سی سی ڈی نے جب سے منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے اور 500 کے قریب منشیات فروش جو ہیں ان کے ساتھی چھڑانے آئے سی سی ڈی سے، وہ قبروں میں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، تھانے کی سطح پہ ایک لسٹ خود بنائی گئی جو اے ایس ای رینک کے لوگ ہیں۔ اب تھانہ شاہدرہ، ٹاؤن شاہدرہ، اس کے گردن میں یہ بڑی عام بات ہے کرنا بھائی۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، اے ایس آئی نے ایک لسٹ بنائی ہے اس کی جیب میں، وہ جا کر جس کے اوپر کوئی پینے والا بھی ہے اس کے 3-4 مقدمے، ہو سی سی ڈی لسٹ طرح نہ آ گیا۔ لوگ گھر کا سامان بیچ رہے ہیں کہ سی سی ڈی نے پڑھ لیا تو ساتھی چھڑانا آ گئے۔ اب تھانے کی سطح پہ اس طرح بھی دیہڑیاں لگ رہی ہیں۔ دیکھیں، دنیا کی کوئی بھی فورس اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس کے شہری اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں۔ تو منشیات فروشوں کی جو بات ہے، جو اصل منشیات فروش ہیں، میں اکثر یہ بات کوٹ کر دیتا ہوں، تھانہ شاہدرہ ٹاؤن کا ہی ایک عابد نام کا منشیات فروش تھا۔ جب اس کو ایک ڈی آئی جی کے کہنے پہ پکڑا گیا اور ایک ایس پی نے لیڈ کیا اس کو پکڑنے، تو جب اس کو تھانہ شاہدرہ ٹاؤن لایا گیا تو ایس پی نے اس رات تھانے میں تو نہیں سونا تھا، وہ تو پکڑوا کے مقدمہ درج کروا کے چلا گیا۔ وہاں پر ایک سب انسپیکٹر نے اس منشیات فروش کو بتایا کہ رمضان کانسٹیبل نے تاڑی مخبری کی تھی۔ کیا بات ہے، دیکھیں نا، مطلب تو پھر اس پہ کیا ہوگا؟ آپ حسنین صاحب یہ سنیں حیران ہو جائیں گے کہ اس منشیات فروش نے جب وہ باہر آیا تو وہی رمضان کانسٹیبل اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا تو اس کی گاڑی پہ فائرنگ کروائی اور وہ رمضان کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ بالکل بڑا یہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا واقعہ۔ دیکھیں کہ اگر تھانے کے اندر سے ایک منشیات فروش کو بتایا جا رہا ہے رمضان کانسٹیبل ہے غازی، تو پھر شہریوں پہ کیا میسج جائے گا کہ یار اگر پولیس والا قتل ہو گیا ہے تو اسی کسے منشیات فروش دا دساں گے۔ جب تک شہریوں میں احساس تحفظ پیدا نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑی وہ پولیس کی مدد ہی نہیں کریں گے۔ کیوں کریں کہ کوئی 15 پہ کال کرتا ہے پینٹ ساڈے نال دے گھر منشیات وک رہی ہے تے منشیات فروش انہوں فون کر رہے ہو، تینوں کی تکلیف ہے؟ ایسے ہی تو بھائی شہری تو خاموش ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے خاموش ہوتے ہیں اور پولیس والے یہ حرکت نیچے لیول پہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تو خود ساتھ ان کے ملے ہوئے ہیں، وہ ساتھ سرپرستی کر کے بکوا رہے ہیں۔ بے شمار ایسے پولیس افسران ہیں، اہلکار ہیں جن پہ مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا ڈی اے جی تھے او سی یو کے عمران کشور، انہوں نے بہت بڑا گینگ پکڑا، جارڈن گینگ، انہوں نے ضمانت کروا لی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بینکاک جا کے عمران کشور کو فون کر دیا۔ عمران کشور نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے تصدیق کی، اس نے کہا مجھے دھمکی لگائی، تم دیکھ لیں گے اس میں یس ڈی اے جی کو دھمکی لگائی جا رہی ہے۔ لیکن پھر جب سہیل ظفر چٹھا صاحب نے اپنے طور پہ انکوائری کی تو منظور کانسٹیبل اس کا سگا بھائی، وہ دونوں پولیس والے ہیں، وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، وہ اسی جارڈن گینگ کو ساری عمران کشور کی انفارمیشن دے رہے تھے۔ کیا بات ہے، اور عرصہ دراز سے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اگر جارڈن گینگ نے لاہور ڈیفنس میں کوٹیاں بنائی ہوئی تھی تو بھائی ایک عرصے سے منشیات فروشی کر رہے تھے، اور اگر ایک ڈی آئی جی اس کی کوشش کرتا ہے جس کو کروڑوں روپے کی آفر ہوئی کہ سانو چھڈ دے، تو اگر وہ سچے راستے پہ چلا ہے تو انہوں دھمکیاں دوا رہے ہیں، تھلے والا عملہ جڑا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا میکنزم بنایا جائے۔ 1972 میں 1 یونٹ سسٹم ختم ہوا تو پھر پنجاب میں 60 کے قریب آئی جی آئے ہیں۔ پہلی پریس بریفنگ پہ یہ ہوتا ہے اجی یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے سارے، لیکن تھانہ کلچر آج بھی تبدیل نہیں ہوا۔ بلکہ ایک سابق ایس ایس پی تھے قمرالزمان، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھ دیا، انہوں نے کہا جی یہ پولیس خاص کر سی آئی اے او سی یو یہ مچھلی منڈی ہیں اور یہاں پر آ کر صبح اپنا وہ ٹھیا صاف کر کے بیٹھتے ہیں، پولیس کر دیہڑیاں لگاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں پولیس میں بہت بہت اچھے افسر بھی ہیں، میں کوئی فیصل کامران کی اس لیے تعریف نہیں کر رہا بار بار کہ میری ادھر کو بڑی اچھی دوستی ہو جائے، لیکن وہ بندہ کام کر رہا ہے، 700 مقدمہ درج کیا ہے اور اس کو جو پتہ چلتا ہے کہ کرپشن کر رہا ہے، لیکن ایک بندہ کیا کرے گا؟ اب پولیس کو یہ چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ آپ نے اور میں نے سولوشن بیسڈ جرنلزم پڑھی ہے کہ بھی ایک بندہ جو ہے اس کو ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ منشیات فروشوں کا سرپرست ہے، اس کو معطل کیا جاتا ہے، برخاست کیا جاتا ہے، لیکن 6 مہینے کے بعد وہ کسی ایسے افسر کو بیچ میں ڈالتا ہے اور اس کے گھر جاتا ہے، اگر سردی ہوتی ہے تو بڑا انگلش قسم کا وہ ڈرائی فروٹ کا ایک ٹوکرا لے کے جاتا ہے اور سر جی میں تہاڈا دبیا تو بحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کو بھی سسٹم سمجھ آ گیا ہے کہ اگر ہم نے کرپشن کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا افسر ہوگا جس کا ہم نے حصہ نکالنا ہے۔ اب یہاں پہ اسی محکمے میں ایک آئی جی تھے سابق جاوید اقبال،
انہوں نے پولیس فاؤنڈیشن کا 4 کروڑ روپے کا پلاٹ چھوڑ دیا تھا کہ میرے بچے سیٹ ہیں، ویل سیٹ ہیں، یہ کسی اور ڈیزرو کو دے دیں. اسی آئی جی نے، جاوید اقبال نے جب ڈی اے جی کراچی تھے تو محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی وزیر اعظم کو کیبنٹ کی میٹنگ میں کہہ دیا میڈم میں یہ کام نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. تو ایسے لوگ بھی ہیں. ایک ڈی ایس پی ریٹائرڈ ہوئے ہیں سمن آباد کے رہائشی چودھری خادم حسین، وہ اپنے فوت ہونے تک اللہ ان کو جنت نصیب کرے کروڑ کروڑ، وہ سائیکل پہ رہے. انہی کا بیٹا 2 سال بعد اس کے پاس نئی کرولا تھی. تو وہ اپنا انداز ہے. اچھے بھی اس محکمے میں بہت ہیں لیکن وہ چند اچھے کیا کریں گے؟ میکنزم بنائیں، سسٹم بنائیں. کیا موٹر وے پہ کوئی فرشتے اتر کے آئے ہیں؟ انہی تھانوں سے موٹر وے پہ گئے ہیں. وہاں پہ صدر لغاری سمیت 4 صدور کا چلان ہوا اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کروایا. وفاقی صوبائی وزراء کے چلان ہوئے کہ بھائی یہاں پہ رشوت نہیں چلنی، چلان ہونا ہے. تو سسٹم بن گیا. تو ہمیں سسٹم بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ اس طرح کی جو آئس کوئین اور آئس کنگ ہیں ان کو یہ سسٹم کا پتہ ہے. اگر یہی آئس کوئین سعودیہ میں ہوتی تو 2 دن بعد جمعہ میرا خیال ہے خاتون ہونے کے باوجود سر قلم کر دیتے ہو. تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں قانون بنانا تو بڑا آسان ہے، قانون پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. جب مجھے پتا ہوگا کہ یار قانون ہے ہر گل کوئی نہیں ایتھے مینج ہو جاتی ہر چیز، تو پھر یہ جرائم پیشہ جو ہیں وہ کیوں اتنی آگے تک چلے جاتے ہیں. جس طرح ایان علی کا آپ نے نام لیا، یہ بڑی ایک دیکھیں کانفیڈنس کی بات ہے. جب ایان علی کو پکڑا تو اس نے ایف آئی اے کے انسپیکٹر کے بڑی مزے کی بات کی. اس نے ابھی ویٹ کر لیں، میری ذرا تھوڑی سی لپسٹک خراب ہے. تو یہ ایک میسج ہوتا ہے اگلے بندے کو کہ میں پریشان نہیں ہوں، میرے سائیں جوندے نہیں، میں چھڑا لیں گے. اس نے اس انسپیکٹر کو بھی کہا آپ مجھے پکڑ لیے پھر آپ کو نتیجہ بھگتنا پڑے گا. پھر آپ کو پتہ ہے اس نے بھگتا. تو پھر جب اس طرح کا واقعہ دیکھتے ہیں باقی بھی جو دبنگ قسم کے پولیس افسر ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یار ہم اس سسٹم میں فٹ نہیں ہوں گے ورنہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے. یا کہتے ہیں کہ جو چل رہا ہے اس کو پھر چلنے دیں. دیکھیں یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک ایس ایچ او جو ہے اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کے علاقے میں براتھلز کون چلا رہا ہے، جوا کون کرا رہا ہے، منشیات کون بیچ رہا ہے. تو پھر بھی اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی دیکھیں 2000 کے قریب ایک سال میں سی سی ڈی سے ساتھی چھڑا کے لے گئے. ٹھیک ہے، فائرنگ ہوئی، فائرنگ ہو گئی، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، وہ قبروں میں چلے گئے، جرائم پیشہ. اس کے باوجود ابھی چند روز پہلے جو آئی جی صاحب کی طرف سے ایک ڈیٹا شیئر کیا گیا سب کو، تو اس میں بھی یہ 2026 کے پہلے 4 ماہ میں کوئی 3-3.5 ارب روپے کی وارداتیں ہوئی ہیں پنجاب میں، اور تقریباً 7000 ڈاکو ان وارداتوں میں شامل تھا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھی چھڑانے والا جو کرائم کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے وہ فور دا ٹائم بینگ ہے. بالکل ایسے ہی. اگر ملزمان کو تفتیش کے ذریعے سزا دلوائی جائے گی تو ان کو پھر پتہ ہوگا کہ یار اسی اگر 4 سال بھی جیل چلے ساڈے بچے بھی رل جائیں گے. تو جن کے پاس پیسے ہیں جیسے ایان علی، اب میں اس کا کیا نام لوں، ایک بہت سینئر افسر ہے، او سی یو جب تھی تو اس کا ایک ایس پی تھا، اس نے بھی اس کو پکڑا، کوئین کو، آئس کوئین پنکی کو. اچھا. تو بھاری رقم لے کے چھوڑ دیا. تو اب جو کوڑ لکھپت میں مقدمہ درج ہے، آپ سنیں گے حیران ہوں گے کہ وہاں پہ جو ایک پولیس افسر ہے وہ اس خبر کو رکوانے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا. کہ یہ مقدمہ تو ہم نے، لیکن اس میں محل ابھی ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے کوئی دوبارہ سے انکوائری شروع کی ہے اس کے. دیکھیں وہ تو اب کرنی پڑے گی کیونکہ کیس اتنا ہائی لائٹ ہو. دیکھیں 4 سال میں کوئی 14 ڈی اے جی انویسٹیگیشن آ چکے ہوں گے. ایسے ہی بڑے بڑے ایماندار بھی رہے ہیں. سابقہ ڈی اے جی بھی ذیشان اصغر وہ اپنے گاڑی میں بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھے ہوتے تھے. ایسے ہی موجودہ ڈی اے جی بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ. حسنین صاحب دیکھیں کہ آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے تو اس میں جو کوئین ملکہ برطانیہ جب تک زندہ رہی ہے تو اس نے بھی انٹرفیئر نہیں کیا. بالکل. بے نظیر بھٹو پاکستان میں قتل ہو رہی ہے تو ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلا رہے ہیں کہ سانو دس دیو. اگر پنجاب پولیس چاہتی ان کو تو انوالو نہیں کیا گا. یہاں پر تو ساؤز عزیز اس بات کی انکوائری بھگتتا رہا ہے کہ بھائی آپ نے کرائم سین کو ختم کروا دیا. تو ختم کروایا گیا
یہاں پر جب تک پولیٹیکل انفلوئنس ختم نہیں ہوگا یہاں پہ پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب جیسے سی سی ڈی کا نام ہر جگہ پہ لیا جا رہا ہے, تو میں نے ابھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں کہا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سہیل ظفر چٹھا صاحب کو کوئی ایسا انیشیٹو بھی لینا چاہیے کہ جو لوگ ان کا نام استعمال کر کے دیہڑیاں لگا رہے ہیں ان کو بھی یہ نہ ہو کہ سی سی ڈی اس حد تک آ جائے کہ سیال کوٹ میں ایک پرچہ درج ہوا ہے, اس کے بعد اب تو فراڈ کرنے لگ گیا, لوگ کال کر کے سی سی ڈی سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ابھی چند روز پہلے ہی اقبال ٹاؤن میں ایک تھا بندہ, وہ بھی پکڑا گیا, تو وہ سی سی ڈی کا نام استعمال کر رہا تھا. تو یہ بھی انیشیٹو لینا ہوگا. اگر سی سی ڈی کا کوئی اہلکار جو سی سی ڈی کا نام استعمال کر رہا ہے, سی سی ڈی کو ڈرتا ہوا سارا شہر ڈر رہے ہیں, لیکن ڈر کی بجائے احساس تحفظ پیدا کریں شہریوں میں تاکہ وہ فورسز کی مدد کریں. لانگ ٹرم چیزیں ہونی چاہیے نا, شارٹ ٹرم کا کوئی فائدہ نہیں. سر بہت شکریہ جی ٹائم دینے کا. اب دیکھتے ہیں پنکی کو سزا ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی, یا پھر اسی طرح ہی چیزیں چلتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.